ایک وقت آیا صحابہ کرام جیسے ہم یوں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ کون سا ہے؟ ایک دفعہ بولے سارے، کون سا؟ خانہ کعبہ کی طرف ہم یہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں رخ کر کے نماز پڑھے، نماز ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے محبوب پیغمبر کی اقتداء میں نماز اس طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ خانہ کعبہ پہلے قبلہ نہیں تھا مسلمانوں کا، پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ اس کی طرف اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کو اقتداء کرواتے، صحابہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، کس کی طرف منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف۔ ایسے چلتے چلتے مدینے میں حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے چہروں کو کس کی طرف پھیر دو؟ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پہ حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی نے اس کا اعلان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نہ تعویلیں کی، نہ دلیلیں مانگی، نہ تاخیریں کی، نہ تردد شک میں پڑے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو فوراً مڑ گئے، فوراً حکم کو مان لیا۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی سلمہ کی ایک مسجد تھی، اس کے اندر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، کس کی طرف منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہیں ایک بندہ پہنچا اور نماز کے دوران اس نے اعلان کر دیا، جا کر آواز لگا دی کہ قبلے کا رخ چینج ہو گیا ہے، اب آپ نے منہ ادھر نہیں کرنا، منہ ادھر کر کے نماز پڑھنا۔ یہ جو آواز امام کے کانوں میں اور مقتدیوں کے کانوں میں جو پہنچتی گئی وہ مڑتے گئے، انہوں نے فوراً اپنا رخ کیا کر لیا؟ موڑ لیا۔ حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے تو یہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو جو دیہات کے رہنے والے تھے ان پر حکم یہ ان تک نہیں پہنچا، ان کو حکم جا کر ملا صبح کی نماز میں، جس میں ایک رکعت نماز کی پڑھ چکے تھے، ایک رکعت باقی تھی، جو ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ بھئی قبلے کا رخ چینج ہو چکا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے فوراً وہیں سے رخ موڑ لیا۔ یہ نہیں کہا کسی صحابی نے کہ ابھی کی نماز تو مکمل کر لیں، آج کی نماز تو پڑھ لیں، جا کر پہلے اللہ کے نبی سے تحقیق تو کر لیں، پہلے اس کی دلیل تو پوچھ لیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے جب بتا دیا صحابہ کرام نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ تو میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں سچا اور سچا مسلمان۔ جو مناتا کرسمس ڈے ہے، جو مناتا برتھ ڈے ہے، وہ آج کہتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مشکوک الایمان تھے۔ جو نبی کے اشارے پر یوں بدل رہے ہیں، نبی کے اشارے پہ یوں اپنے رخ بدل رہے ہیں، آج وہ لوگ جو ہندو تہوار مذہبی غیر مغرب کے تہواروں کو مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام مشکوک الایمان۔ 14 صدی کے بعد جس کو سوائے کلمے کے زندگی کے حالات زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ تو میرے بھائی، مسلمان کا حق کیا بنتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔